ایک پرانا خستہ حال گھر جو جنگل کے کنارے واقع ہے۔ چاند کی روشنی میں چھت کی پرانی لکڑیاں اور جنگل کے درخت واضح ہیں۔ ریاض نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، صرف ہوا چل رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹا اسے لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ریاض دروازے پر کھڑا ہے، جنگل کا اندھیرا پیچھے نظر آ رہا ہے۔ ہوا میں سرسراہٹ اور پتوں کی ہلکی آواز۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اچانک چراغ بجھ گیا اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ریاض کا کمرہ موم بتی چراغ کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ سائے دیواروں پر حرکت کر رہے ہیں۔ اندھیرے میں ریاض نے ایک عورت کی مدھم سی آواز سنی، مدد کرو۔ آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ ریاض جنگل کی طرف دیکھ رہا ہے، درختوں کے درمیان دھند اور ایک عورت کا دھندلا سایہ نظر آ رہا ہے۔ ریاض نے ہمت کر کے جنگل کی طرف قدم بڑھائے۔ آواز قریب آتی گئی لیکن جنگل میں گھنا اندھیرا تھا۔ ریاض جنگل میں داخل ہو رہا ہے، پیچھے چاند کی مدھم روشنی اور آگے گہری تاریکی۔ اچانک اس نے درختوں کے پیچھے ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کو دیکھا جو ساکت کھڑی تھی۔ ایک سفید لباس میں عورت جنگل کے درمیان کھڑی ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ ریاض نے عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ جیسے ہی ریاض قریب پہنچا، عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ چیخ اٹھی۔ عورت کا چہرہ واضح ہو رہا ہے، سرخ آنکھیں اور خوفناک چیخ کے ساتھ۔ ریاض پیچھے ہٹتا ہوا۔ ریاض بھاگنے لگا لیکن وہ عورت اس کے پیچھے اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ ریاض جنگل میں دوڑ رہا ہے، پیچھے وہ عورت ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ ریاض گھر پہنچا اور دروازہ بند کر لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت کمرے کے اندر موجود تھی۔ عورت کمرے میں کھڑی ہے، اس کی سرخ آنکھیں اور خوفناک شکل واضح ہو رہی ہے۔ ریاض کانپ رہا ہے۔ اچانک عورت نے قہقہا لگایا اور غائب ہو گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد ریاض کے ہاتھ پر ایک خون کا نشان رہ گیا۔ ریاض کا ہاتھ جس پر خون کا نشان واضح ہے۔ پیچھے کمرے کا اندھیرا ماحول اور ایک ٹوٹا